اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے دل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اور کل بھی ہم نے جو ہے دل کے بارے میں ایک ڈیزیز کے بارے میں ہم نے پڑھا جس کو جو ہے ہم نے ڈی وین تھرومبوسس جو ہے اس کے بارے میں جانا. یہ پیریفرل وینس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں ہم نے مزید جو جانا کہ اس کو جو ہے وہ اگر ہم ڈیزالو کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر وین جو ہے وہ بند ہو جائے اس میں تھرومبوسس اتنا زیادہ آ جائے تو باقی وینیں جو ہے وہ بھی بلاک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اوڈیمے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے, یعنی کہ پاؤں کے اوپر جو ہے واقع ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ اگر یہ جو ہے دل کی طرف چلا جائے تو یہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, موت کا باعث ہو سکتا ہے یہ جو. اور اسی طریقے سے جو پھیپھڑوں کی طرف چلا جائے یہ تھرومبوسس جو ہے یا جس کو ہم کلاٹ یا جمع ہوا خون کا لوتھڑا کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو پھیپھڑوں میں جا کر جو ہے وہ سانس بند کر سکتا ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی صحت کو خاص طور پہ جو ہے وہ بلڈ والی جس کی بات ہم نے کی, بلڈ کے کچھ امراض پڑے, دل کے کچھ امراض پڑے ہم نے, اور دل کے بارے میں ہم نے جانا اور خون کے بارے میں ہم نے جانا اور خون کو ہم جو ہے کیسے بہتر کر سکتے ہیں, خون کی روانی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم کون سے ایسے اقدامات جو ہے کریں جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ برقرار رہے اور ہماری صحت جو ہے اس کے اندر کوئی بھی خرابی جو ہے وہ پیدا نہ ہو. تو اس میں جو ہے سب سے پہلا جو قدم جو ہے ہمیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو وزن جو ہے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی خوراک میں اتنی زیادہ بے اعتدالی کرتے ہیں کہ آج کل کے بیکری کے آئٹم اتنے زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے فاسٹ فوڈ آج کل جو ہے بہت زیادہ ہے جو کہ پیزا, برگر اور اسی طریقے سے جو ہے شوارمے اور اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے وہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں. اور اسی طرح کڑھائی گوشت اور لگاتار جو ہے کھانا جو ہے وہ عجیب طریقے سے جیسے کہ ان کو کبھی دوبارہ نہیں مل رہا تو اس طریقے سے وہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو اس کے بغیر گزارا نہیں. جو بھی دعوت میں جاتے ہیں خاص طور پہ وہ اس پہ ایسے جپٹ پڑتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ملنی. کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ عجیب سٹائل سے جو ہے لوگوں کا جو ہے وہ کھانے کا سٹائل بھی بڑا عجیب ہے. اور اس طریقے سے جب کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کھاتے کھاتے ہی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی اور ساتھ جو ہے کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جب جو ہے معدہ کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سو بھی جاتے ہیں, ورزش وغیرہ بالکل نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے وزن جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ گھی جب ہم ناقص جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ گھی جو ہے ہمارے شریانوں میں آرٹریز کے اندر جو ہے وہ جم جاتا ہے اور جمنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے آرٹریز جو ہے وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بند ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آرٹریز کے اندر جب جو ہے اس کا جو ہے وہ کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امراض کا جو ہے باعث بنتا ہے. خاص طور پہ دل کے امراض جیسے کہ ہم نے کل بھی تھرومبوسس پڑھا اور اس طریقے سے دیگر امراض جو ہے وہ ان کے جو ہے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے. جب جو ہے وہ آرٹریز یا وین ہی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی, ان کے اندر کولیسٹرول اتنی زیادہ مقدار میں آ جائے گا کہ وہ جو ہے ان کے اندر خون کے بہنا کا جو ہے وہ خون کے بہنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے دوست جب اس طرح سے بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ اینٹی فیٹ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. جب یہ چربی جو ہے ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات وراثتی بھی ہوتی ہے, یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے وزن, لیکن اپنے کنٹرول میں بھی ہے کہ آپ خوراک کو جو ہے وہ اگر اتنا زیادہ جو استعمال نہ کرے. میں نے صرف 10 روٹیاں کھائی ہے جی, 4 پروٹھے کھائے ہیں جی, یہ جو ہے وہ 10 روٹیاں اور 4 پروٹھے تو جانوروں کی خوراک بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ خوراک کھا کے جو ہے وہ پھر اپنی دکان پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹ نکالتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے بڑا پیٹ ہو جاتا ہے ان کا اور اس طریقے سے ان کے پیٹ کے اندر چربی کی تہ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. پروٹین سے گلوکوز سے پروٹین سے جو لپڈ بن جاتے ہیں اس قدر جو ہے وہ تہیں بن جاتی ہے کہ ان کی جو ہے جب
उनको डिजोल्व करने की जरूरत पड़े तो अब बाज़ औक़ात जो है इसको लोग जो है वो स्टारवेशन शुरू कर देते हैं, यानी कि भूख जो है वो भूखा रहना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से फास्टिंग शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान जो होती है, जिनका वजन जो है बहुत ज़्यादा होता है, चर्बी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डिजोल्व होना शुरू होते हैं, वो खून में शामिल होकर जो है वो खून की नालियों को मजीद जो है वो तंग कर देती है। तो वर्जिश ना करना, सारा दिन सुस्ती रहना और सुस्त इस कदर रहना कि जो है वो खाना खाना और जो है वो सो जाना, तो ये इंतहाई ज्यादा जो है नुकसानदेह है। तो हमें अच्छी सेहत के लिए जो है अपने वजन को सबसे पहले जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। इसमें जो है BM फैक्टर जो है वो अपने को जो है BMI फैक्टर जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है मुकम्मल तौर पर जो है खुराक का जो है ख्याल रखें और भूख रख के जो है जैसे इस्लाम में बताया गया है कि भूख रख के जो है खाना खाए, खास तौर पे जो है वो चर्बी वाली चीजें जो है इस्तेमाल ना करे। खास तौर पे सर्दियों में बहुत ज्यादा जो है भूख लगती है, ये कुदरती बात होती है कि हमारे मुल्क का मौसम जो है बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में जो है हमें भूख भी ज्यादा लगती है और हम जो है वो खुराक भी ज्यादा खाते हैं और फिर जो है वो सर्दी में बाहर भी निकलने को पसंद नहीं करते और वही पड़े पड़े जो है वो इन चीजों को हजम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मैदा कितना ज्यादा जो इन चीजों को बर्दाश्त करेगा या हमारा जिगर कितना ज्यादा इन चीजों को डिजोल्व करेगा, और ये सारी चर्बी जो है हमारे जिस्म के ऊपर जो है फैट की सूरत में जो है वो आ जाती है। खास तौर पे पेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है चर्बी जमा हो जाती है, पेट बढ़ जाता है और जिस्म के बाकी अज़ा के अंदर भी जो है चर्बी चली जाती है। खास तौर पे जो है वो खून की नालियां जो है आर्टरीज और वेन दोनों जो है तंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा हमें जो है वो मसला जो है बन जाता है। खास तौर पे जो है हुशारो दम जिसको हम जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला कहते हैं। ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है। इसमें जो है हम कुछ चीज़ों का जिक्र जो है वो करते हैं। लिपिड की वजह से होता है, लिपिड प्रोफाइल जो है वो करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें ट्राइग्लिसराइड और उसके बाद जो है LDH और LDL जो है ये इसमें पूरे जो है वो हमें ये करवाने चाहिए ताकि हमें जो है अपने जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मकदार का पता चल जाए। दूसरा एंजाइटी और डिप्रेशन है, आजकल इतना ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है कि हर बंदा स्ट्रेस में रह रहा है हर वक्त जो है वो, जिसकी वजह से जो खून का दबाव जो है वो हमेशा बढ़ रहा है। क्योंकि दिमाग का तल्लक, ये हम थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे कि दिमाग का तल्लक डायरेक्ट जो है वो हमारे दिल के साथ है और सांस के साथ है। तो जब हमारा दिमाग जो है किसी भी स्ट्रेस के अंदर जो है चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग से जो है वो जो भी मतलब कि पल्स जो है दिल की तरफ जाती है, जो कि वेगन की जरिए जाती है, तो वो सारा निज़ाम जो है डिस्टर्ब, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सारा निज़ाम जो है खराब हो जाता है और ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए जो है एक मर्ज बन जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है नुकसान हमारी बॉडी को जो है हो रहा है। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम खून के दबाव को चेक करवाते रहे। ये जो है इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि ये पता नहीं चलता कि अचानक जो है ब्लड प्रेशर हो जाता है, और जब इंसान को पहला हार्ट अटैक होता है या दूसरा हार्ट अटैक होता है, तो इंसान की जो है वो तीसरा हार्ट अटैक जो है वो मौत का बायस जो है बनता है। तो बेसिकली तौर पर इसको स्टंट वगैरह भी डलवाने पड़ते हैं और खून की नालियों को खोलने के लिए बहुत ज्यादा जो है हमें मुख्तलिफ किस्म की कोशिश जो है वो करनी पड़ती है। इसी तरीके से दिल के भी बहुत से अमराज जो है वो पैदा होने के जो है चांसेस होते हैं। खून का अगर दबाव बढ़ता रहे तो क्या होगा, बेसिकली जैसे हमने पिछले दिनों में जाना कि वेंट्रिकल जो है वो फेलियर हो जाएंगे, वेंट्रिकल दिल जो है वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से जो है जितने भी माइट्रल वाल्व है वो भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और इसी तरीके से आरिकल का भी मसला बन जाएगा, दिल फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से दिल के अंदर जो है वो हमेशा जो है वो एट्रोफी पैदा हो जाएगी और दिल जो है अपनी पूरी कोशिश से जो है वो नालियां आगे से ब्लॉक है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है मुसलसल, नालियों को जो है वो आर्टरी और वेल्स को जो है खुला करने के लिए उनको हम जो है वो कोशिश नहीं करते। वो कैसी खुली होगी, हम जो है लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो है वो हमेशा ऐसे गंदे घी का इस्तेमाल करते हैं जो कि जानवर भी नहीं खाते, बल्कि जो है वो और उसका जो है साबुन भी नहीं बनता कई जगहों पे जो है हम वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं और खास तौर पे वर्जिश नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो है ब्लड प्रेशर हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो हमें अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमने ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहिए और इसको कंट्रोल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمیشہ جو ہے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے آج کل جو ہے شراب نوشی یا الکوہل کا استعمال بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اسکولوں کالجوں اور خاص طور پہ جو ہے وہ ڈپریشن کا جو بچے اب لوگ شکار ہے، تو وہ خاص طور پہ نیند کی گولیاں یا کہ الکوہل کا استعمال یا اس طرح کے جو ڈرگز ہیں ان کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ میرے پاس کانچا پڑا ہوا ہے، یہ مطلب کہ جو ہے کسی نے کھا کے یہاں پہ جو ہے وہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سپاریاں اور اس طرح سے تمباکو نوشی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں۔ الکوہل بھی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، خاص طور پہ ہمارے دماغ کو۔ یہ نشہ جو ہے اسلام میں حرام ہے، اسی لیے تو یہ دماغ کو سن کر دیتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں پہ واقع ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب جو ہے وہ ہم اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں جو کہ حرام چیزیں ہیں ہمارے لیے، تو جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پہ ہمارے پھیپھڑوں کو، دل کو، اور جتنے بھی السر ہے خاص طور پہ اسٹومک السر اور آنتوں کا السر اور آگے جو ہے وہ مثانے کا السر اور اس طریقے سے دیگر السر جو ہے وہ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جس کو ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھ کی بات ہے، ہم اس کی جگہ پہ فروٹ کا استعمال کریں، دودھ پیئیں، خوش رہیں۔ تو یہ جو ہے الکوہل کا استعمال جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ شراب نوشی سے مکمل طور پہ جو ہے پرہیز کریں۔ اس کی جگہ پہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ فروٹ دیے ہوئے ہیں، گاجر کا جوس استعمال کریں اور اسی طریقے سے جو ہے اچھی چیزیں استعمال کریں۔ اس کے مقابلے میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہے اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ان کو استعمال کریں تو، اور چائے سے بھی خاص طور پہ ہمیں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، چائے جو ہے وہ کم از کم پینی چاہیے، تو اور باقی جو ہے فروٹ کے جوسز اور فریش جوسز کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ جو بنے بنائے جوسز اور آرٹیفیشل جوسز ہیں ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہے وہ بوتل سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بوتل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جتنے بھی جو ہے وہ کوکو کولا، پیپسی کولا اور جتنے بھی کولاز ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی جو ہے وہ اور خاص طور پہ ہمارے آج کل جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ اوائڈ کریں اور ان چیزوں سے جو ہے بچیں۔ تو تمباکو نوشی جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا سا کر چکا ہوں، تو تمباکو نوشی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے، خاص طور پہ گٹکا وغیرہ جو ہے، اور اسی طریقے سے تمباکو نوشی صرف اور صرف سگریٹ میں نہیں لوگ استعمال کرتے، تمباکو کو منہ میں بھی رکھتے ہیں، جس کو بیڑی اور اس طریقے سے دیگر جو ہے وہ چیزوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں، اس میں فیوز جرس اور اس طرح کی دیگر چیزیں بھر کر بھی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو کہ تمباکو کے اندر جو ہے وہ نکوٹین ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو انتہائی زیادہ نقصان کرتی ہے اور اسی طریقے سے خون کے بلڈ پریشر کو بڑھانے میں بھی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تمباکو نوشی سے مکمل طور پہ جو ہے وہ پرہیز کریں، اور خاص طور پہ ایسے تمباکو سے جو کہ منہ میں رکھتے ہیں، جس سے جو ہے منہ کا السر جو ہونے کے جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمباکو نوشی سے مکمل طور پہ جو ہے وہ تمباکو کھانے سے، تمباکو کو رکھنے سے، اور یہ جو ہے وہ اور تمباکو کے اندر جو بھی چرس، فیم وغیرہ جو ہے وہ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ جو ہے ہمیں افزان صحت کے مطابق جو ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ہم ان کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں، اپنی عادت ہے، یہ عادت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے ان چیزوں کو نہ اپنائیں، خاص طور پہ افیون جو ہے وہ اور چرس جو ہے اور اسی طریقے سے بند ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو اس کے بعد شوگر ہے، شوگر جو ہے وہ بھی ہمارے جسم کو جو ہے وہ انتہائی نقصان پہنچا رہی ہے۔ شوگر بیسیکلی ڈائبٹیز کو کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے جس بندے کو ہو جاتی ہے، لنگز جو ہے پنکریاس کے جو ہے وہ اگر برن ہو جاتے ہیں تو وہ انسولین جو ہے ہمارے جسم کے اندر بائنڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے وہ باہر ہی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی جو ہے کمزور ہوتا ہے، اور پروٹین جو ہے اس کے اندر جو ہے
अपने जिस्म जो है वो खुलना शुरू हो जाता है, प्रोटीन टूटना शुरू हो जाते हैं, पहले लिपिड टूटते हैं, फिर जो है वो प्रोटीन टूटते हैं, और आखिर में ग्लूकोज बाइंड नहीं होता और सेल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्हाइट शुगर से हम परहेज करें, उसके बजाय जो है हम गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हर जो भी मतलब जहाँ पे सुक्रोज पाई जाती है उसमें फ्रक्टोज या माल्टोज जो है जहाँ पे पाई जाती है, उसके साथ जो अल्लाह ताला ने उसका त्रियाक भी रखा हुआ है। खासतौर पे जो हमारे शुगर वाले जो है हजरात जो है सफेद चीनी जो इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह होती है। उसकी जगह पे हम जो है वो और भी चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शहद है और चुकंदर है। ये नेचुरल चीजें हैं, चुकंदर के अंदर नेचुरल जो है वो ग्लूकोज जो है पाया जाता है। इसी तरीके से जितना भी गन्ने का रस है बेसिकली तौर पे इसके अंदर नेचुरल, जब हम नेचर से हट जाते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि नेचर ने जो है वो हमें यूनिक बनाया है और नेचर ने जो भी हमें चीजें अता की हैं उनमें जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें होती हैं। यानी कि उसके अंदर जहर और त्रियाक अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि मैंने चीजों को जोड़े बना दिए हैं। तो हर चीज के अंदर जैसे कि शहद को जब हम इस्तेमाल करते हैं या कि खजूर को इस्तेमाल करते हैं या कि और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ मिठास के साथ थोड़ी सी खटास भी होती है उसमें। बस बेसिकली तौर पर उसका जो त्रियाक निचली तौर पर जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। आप जब भी किसी शुगर मिल के पास से गुजरेंगे तो वहां से बू आएगी आपको बहुत ज्यादा, कि उसमें जो है वो असल चीज जो है जो उसका त्रियाक था वो उन्होंने बाहर निकाल के जो है फेंक दिया और हमें सफेद चीनी जो है प्रोवाइड कर दी। तो अगर हम जो है नेचर की तरफ आए और नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें तो हम जो है शुगर से डायबिटीज से बच सकते हैं और खास तौर पे अपनी हिफाजत जो है हम खुद कर सकते हैं। हमें जो है सैर और वर्जिश ये एक बहुत ही मुफीद चीज है जिससे हम जो है वो बहुत सी चीजों को जो है वो बच सकते हैं और शुगर से भी जो है वो अपने आप को जो है बचा सकते हैं। यानी डायबिटीज मेलाइटिस और इंडिपेंडेंस जो कि विरासती तौर पे जो हो सकती है बाज़ औक़ात जो है उससे भी जो है वो कोशिश करके जो है बच सकते हैं। तो हमें जो है वो मतलब इंसुलिन का अब जो है दस्तयाब नहीं है, बहुत मुश्किल से दस्तयाब है, तो जिसकी वजह से बहुत से शुगर के मरीज जो है बहुत परेशान है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है सैर और वर्जिश की जो है तलकीन करें और डेली शुगर चेक करके उसके मुताबिक जो है अपनी डोजेस को जो है वो मुकर्रर करते हुए अपने आप को शुगर का कंट्रोल जो है वो करे। इस तरीके से हर बंदे को जो है शुगर का लेवल जो है वो अपना चेक करवाना चाहिए ताकि वो अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जो है वो अपनी सेहत को जो है वो मुकम्मल तौर पे बरकरार रखने के लिए अच्छे इकदाम जो है वो कर सके। इसी तरीके से हम पहले भी बात कर चुके हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और इसके बाद एलडीएच और एचडीएल जो है ये सारे जो है जितने भी जो है अगर इनकी मकदार जो ज्यादा हो जाती है हमारे जो है ब्लड लेवल के अंदर तो ब्लड लेवल से जो है वो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन से हाइपोट्रॉफी और इस तरीके से जिगर के और दिमाग के और जिस्म के अमराज जो है पैदा हो जाते हैं। खास तौर पे जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो खून की प्रेशर जो है दिमाग की तरफ अगर ज्यादा हो जाए तो खून जो है जब दिमाग की तरफ इस तरह करोटिड आर्टरी का बारे में हमने पढ़ा, करोटिड वेल के बारे में हमने पढ़ा, तो ये जब हम जो है ये खून का दबाव जो है दिमाग की तरफ ज्यादा हो जाए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हेड हो जाए, तो उसमें जो है उसमें खून का दबाव दम जो है बहुत ज्यादा जो अगर दिमाग की तरफ बढ़ जाए तो वो दिमाग की नालियां जो बड़ी ब्रीक ब्रीक होती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमने जो है वो मुकम्मल तौर पे नसों को पढ़ा हुआ है, जो आर्टरी और वेल दिमाग की तरफ जाती है तो वो बड़ी ब्रीक ब्रीक होती है। तो वहां पे जो है जब दबाव और प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो किसी भी हिस्सा का जो है पैरालाइज हो जाता है, यानी कि राइट साइड पे अगर वो वहां पे क्लॉट आ गया तो लेफ्ट साइड का जो है पैरालिसिस हो जाएगा, अगर जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया तो राइट साइड का जो है पैरालाइसिस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पैरालाइज होना जो है वो क्लॉट जब ब्लड दिमाग के अंदर जो है किसी भी शरीर के फटने या की वजह से जो है वहां पे क्लॉट बन जाता है तो वो हिस्सा अपना काम करना छोड़ देता है, उसको जो है वो फालज या पैरालिसिस कहते हैं।
تو اس طریقے سے جو ہے کولیسٹرول جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ اور ہمارے جو ہے آرٹریز کو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیمیج کرتا ہے، اور آرٹری کو بند کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جب اس کے اندر جو ہے تہ درتا ہے، یعنی کہ ایک تہ، دوسری تہ، تیسری تہ، چوتھی تہ کولیسٹرول کی جو جمتی جاتی ہے اور خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کو روانگی میں جو ہے بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے کیپلریز، خاص طور پہ دماغ کی جو کیپلریز ہے اور جسم کی جتنی بھی کیپلریز ہے وہ سن ہو جاتی ہے. دماغ کے جو ہمارے ہاتھوں کے پورے اور پیریفرل سسٹم جو ہے، ویرس سسٹم، وہ بھی جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے مختلف جگہوں سے اپنے آپ کو سن محسوس کرتا ہے. بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے خون کی روانی وہاں سے نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ حصہ جو ہے ایک قسم کا جو ہے سن یا ڈیڈ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں، جب تھوڑی بہت ورزش کرتے ہیں، تو دوبارہ جو ہے خون کی روانی اس جگہ سے آہستہ آہستہ باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج کل یہ بھی سن ہونے کا مرض جو ہے وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی جو ایسے امراض جن کو ہم جو ہے وراثتی امراض کہتے ہیں، یعنی کہ جین کی وجہ سے جو ہے وہ امراض پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ہمیں جو جینیٹک کنٹرول جو ہے وہ جینیٹک ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی جو ہے میڈیسن اور جدید ٹیکنالوجی، بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جینیٹک ڈیزیزز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی چیک کروانا چاہیے، خاص طور پہ اندراتا اور اس طرح کے جتنے بھی امراض جو ہے وہ جو کہ وراثتی طور پہ جو ہے ہمارے جینز کے اندر جو ہے وہ اگر کسی کو موجود ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو بھی دور کرنا چاہیے. خاص طور پہ آج کل جو ہے وہ کزن میرج جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے. تو کزن میرج سے بھی جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے آباء و اجداد کے اندر کوئی جو ہے اگر کوئی خرابیاں ہیں، یعنی کہ جینیاتی یا جینیٹک پرابلم ہے، تو وہ آگے جو ہے ہمارے خاندان کے اندر یا آگے ہمارے جو ہے وہ بچوں کے اندر یا اس کے آگے جو ہے وہ منتقل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو مائیکل کے قوانین بایولوجی کے اسٹوڈنٹ نے سب نے پڑھے ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو F1 جنریشن، F2 جنریشن، اس میں جو ہے وراثتی طور پہ جو ہے جو منتقل ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو جو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی بایومیٹرک اور بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے. ہم اس کو ایسے امراض جتنے بھی جو ہے ہم ان کو وراثتی امراض جن کو جینیٹک ڈیزیز کہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمیں کزن میرج سے پرہیز کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے جو ہے وہ مختلف قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خون کی نالیاں اور شریانیں مریضیں جو ہے وہ خون کی روانی پر بہت برا اثر جو ہے وہ ڈالتی ہے. انسان بیسیکلی طور پر ایک خود کار مشین ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، میں نے لیتھ مشین ایک دیکھی، تو لیتھ کہتے ہیں وہ خراز مشین کو. تو لیتھ مشین کے اندر وہ سریا ڈالتے تھے، خود جو ہے وہ ایک کٹر آتا تھا، وہ کاٹ کے اس کا ایک قابلہ جو ہے وہ بن جاتا تھا، اور جس کو نٹ بھی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک وہ آگے آٹومیٹکلی طور پر سریا آگے چلا جاتا تھا، اور پھر آگے پھر دوبارہ اس کی کٹنگ ہوتی تھی. وہ 6 پہلو بدل یا 5 پہلو یا 3 پہلو جو ہے وہ نٹ جو ہے وہ اس طریقے سے آٹومیٹکلی طور پر مشین کے اندر جو ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی مشین تھی، اور اس طریقے سے آٹومیٹکلی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ خود سریے آگے آ رہا ہے، اور جو ہے وہ نٹ کٹ کے جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اس کے اندر خود چوڑی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ نٹ لیتھ مشین کے اندر جو ہے بن کے جو ہے وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خودکار مشین جو ہے وہ عطا کی ہے. اس کا کنٹرول مکمل طور پہ جو ہے دماغ کے ساتھ ہے، اور دل کے ساتھ ہے، اور سانس کے ساتھ ہے، اور ساتھ جو ہے باقی جو ہے غذا کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہے. یہ خودکار مشین جو ہے وہ ہوا یعنی کہ آکسیجن کی مدد سے جو ہے وہ چلتی ہے. اور یہ خودکار مشین جو ہے ہمیں خودکار چیزیں جو ہے مہیا کرتی ہے، جس میں بیسیکلی طور پر اگر ہم جو ہے وہ خوش اور خوشحالی کی زندگی جو ہے کو اپنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے. کھیلوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں
بہت سے جو ہے وہ ایسے مواقع میں بھی حصہ لینا چاہیے، جیسے کہ ہم جو ہے لیکچر یہ دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ ہمیں ہماری جو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس میں جو ہے وہ ہم خوش اور خوشحالی کی زندگی کے لیے جو ہے وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اور کھیلوں میں حصہ لینے سے جو ہے وہ دوڑنا، ورزش کرنا، سیر کرنا، واک کرنا، اور صبح اٹھ کر جو ہے وہ ٹائم پر اٹھنا، وقت سے سونا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھی چیزوں کا استعمال کرنا، اور اچھی سوچ کا رکھنا۔ اچھی سوچ کا رکھنا جو ہے بیسیکلی دماغ سے جو ہے منسلک ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان جو ہے وہ اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ویگس نرو کے ذریعے وہ تمام جو ہے وہ دل، پھیپھڑوں اور آنتوں، گردوں اور جو ہے تیلی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی کہ اچھی سوچ ویگس نرو کی اچھی پرورش مہیا کرتی ہے۔ تو اگر ٹائم ٹیبل کے مطابق انسان جو ہے وہ سستی کائلی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ وقت کا پابند بناتا ہے، تو ویگس نرو کو بڑا آسانی سے جو ہے وہ ویگس نرو کو کہتے ہیں وہ 10th نرو ہے، اس لیے میں اس کو ویگس نرو ہی کہتا ہوں۔ تو ویگس نرو کو بڑا اچھے طریقے سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس میں بھوک لگتی ہے، خوراک جو ہے وہ ہضم ہوتی ہے، پورے آلتوں اور جگر کا اور معدے کا فیل جو ہے وہ درست طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سانس کی رفتار بہتر آتی ہے، سانس کی رفتار نارمل رہتی ہے، اور جو دماغ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ریلیٹڈ ہے۔ خوشی اور خوشحالی کے ساتھ جب انسان جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو جب جو ہے یہ اور گردوں کا فیل بھی صحیح ہوتا ہے، یعنی کہ یورینری سسٹم اور کارڈیو واسکولر سسٹم اور اس کے بعد ریسپریٹری سسٹم، یہ 4-5 سسٹم کو جو ہے ایک ہی نرو جو ہے کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ ویگس نرو۔ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی جو ہے وہ ویگس نرو کنٹرول کرتا ہے۔ ویگس نرو جو ہے وہ دماغ سے آتا ہے، اور یہ آٹونومک نروس سسٹم کے ذریعے یعنی کہ خود جو ہے یہ کام سارے انجام دیتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر ڈپریشن یا کوئی سٹریس کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے، تو دماغ انسان کے اعمال و افعال کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ شعوری طور پر یا کہ لاشعوری طور پر۔ شعوری طور پر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ اپنے کاموں کو سارا انجام دیتا ہے، اور دماغ اور لاشعوری طور پر بھی اس کے اندر یہ فیڈ چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک بچہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبلت پیدا کی ہے کہ جب بھی وہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ماں کے دودھ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم گائے کو لے لیں، بھینس کو لے لیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ماں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جبلت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ ان کو اڑنا بھی سکھاتے ہیں، جیسے کہ سیگل ہے اور کبوتر ہے، اور اس طریقے سے دیگر جو ہے وہ جتنے بھی جانور ہیں۔ اسی سے انسان کا بچہ بھی جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبلت دی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے پہلے جو ہے وہ فیڈ کی طرف جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو دل دماغ کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے وہ کیا مہیا کرتا ہے، ہمیں جو ہے مسرتوں کو مہیا کرتا ہے، سکون کو مہیا کرتا ہے۔ تبسم اور ہنسی کا قیام جو ہے دل اور دماغ میں اگر کوارڈینیشن ہو جائے تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے ان میں کوارڈینیشن نہ ہو، یعنی کہ دل اور دماغ آپس میں جو ہے کوارڈینیشن ان میں نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے دکھوں اور تکلیفوں کا جو ہے وہ باعث ہوتا ہے، ناامیدیاں اور خوف اور دہشت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی ڈپریشن کے جو ہے وہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بے خوابی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہر وقت بے چینی اور انزائٹی اور اس طرح سے سٹریس اور دیگر چیزوں کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ 10 ارب خلیے جو ہے وہ بنائے ہیں، جو کہ دماغ کے اندر جو ہے 10 ارب خلیے، یہ 10 ارب خلیے کہاں پہ موجود ہے؟ دماغ کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر موجود ہے، جن کو ہم جو ہے نیوران یا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بیرونی طور سے کیا کرتے ہیں جی، جتنے بھی نیوران ہوتے ہیں یہ بیرونی طور سے جو ہے وہ احساس اور ہر چیز کا علم اور احساس جو ہے دماغ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، جس کو ہم سینسری نرو کہتے ہیں۔ تو یہ سیلس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے دماغ تک جو ہے وہ ہر چیز جو ہے پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، جلد سے محسوس کرتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ ہم چکھتے ہیں، اور اس طریقے سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سینسری نرو جو ہے وہ
हमारे दिमाग के अंदर जो है वो तमाम चीजों के इल्म जो है वो हमें पहुंचाते हैं। इसके बाद जो है वो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की लहरें जो है वो पैदा होती है, दिमाग की तरफ जो है वो जाती है, और दिमाग उनका वापस रिस्पॉन्स जो है वो हमारे अज़ा को देता है। दिमाग में जो बरकी कुव्वत का दौरान जो है लहरों की सूरत में जो होता है, ये लहरें जो है इसके अंदर जो है वो चलती रहती है। हर जो है वो 10 सेकंड के बाद जो है वो एक लहर जो है उठती है, और इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ चीजों को जो है वो कंट्रोल करती है। आपने ये देखा होगा कि अल्लाह ताला की ये कैसी कुदरत है कि इंसानी दिमाग जो है उसके अंदर करंट भी जा रहा है, लेकिन किसी भी बंदे की जो तहरीर जो है वो आपस में नहीं मिलती। जब वो तहरीर करता है तो हर बंदे की तहरीर मुख्तलिफ है। ये एक कुदरत का शाहकार है। तो वो ही लहरें जो है वो उसके जब हाथ के अंदर आती है और हाथ से वो अपनी तहरीर करता है, तो हर बंदे की तहरीर और दस्तखत मुख्तलिफ होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की शाहकार और शाहकाराना जो है वो रहमतें हैं। ये लहरें जो है वो हमारे जब आती है तो इसमें जो है वो 1 से 1.5 वोल्ट का करंट जो है वो होता है। असल में ये असाबी खलिए के अंदर कैसे ये आती है और कहाँ से पैदा होती है, तो हम ये जानते हैं कि हर खलिया जो है वो ग्लूकोज उसके अंदर जब पहुंचता है, खास तौर पे दिमाग के न्यूरॉन के अंदर जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वहां